بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات کی حمد و ثنا و حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم امام الاولین والآخرین سید المرسلین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک کائنات خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے قائم رہنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، آج تمام لوگ جمع ہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے سلسلے کے اندر بڑی 11ویں شریف کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو توحید ہے وہ دو طرح سے بیان کی جاتی ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے دو طرح کی توحید ہے۔ ایک توحید ہے اللہ والوں کی توحید اور ایک توحید ہے خارجیوں کی توحید۔ جو خارجی لوگ ہیں ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اولیاء کاملین کو پیدا فرمایا، جن و انس کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہ از خود یا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف محض ہے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا اور ان کو تشبیہ دے دے گی بتوں کے ساتھ۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہیں یا وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہیں، ان ولیوں پر اور ان انبیاء کی ذات پر اس کو جذبہ دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین وہ شخص ہے کہ جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان آیتوں کو مومنوں پر جذبہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ آیتیں جن میں کفار سے رب تعالیٰ مخاطب ہے انہیں مومنوں پر لگا دیتے ہیں، جو آیتیں بتوں کے خلاف ہے انہیں ولیوں پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک توحید مفہوم کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے جو کہ خارجیوں کی توحید ہے۔ اب دوسری توحید ہے اللہ والوں کی توحید۔ اللہ والوں کی توحید یہ ہے مالک کائنات کی ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور مالک کائنات اگر کسی کو علم عطا فرما دے، مالک کائنات اگر کسی کو کوئی چیز عطا فرما دے تو یہ اس مالک کائنات کا کرم ہے۔ مالک کائنات انبیاء کے ہاتھ میں معجزات دکھائے تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، اور جو ولی ہوتے ہیں اگر یہ کوئی کرامت دکھا دیں تو یہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اب جو اولیاء کاملین ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو نبی ہوتے ہیں یہ دین کا ایک بنیادی سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے یہ دین کا ایک حسن ہوتا ہے۔ نہ نبی کے بغیر دین چلتا ہے، نہ نبی کے بعد اولیاء کاملین کے بغیر دین جو ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے۔ انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں، اولیاء کاملین اپنی کرامت کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب آئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو انبیاء کرام یا اولیاء کاملین ہیں جس طرح خارجیوں کی توحید ہے کہ یہ بت کی طرح ہے، تو اگر بت کو دیکھا جائے تو اس کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان آنکھوں میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جو بت ہے اس کے بازو بھی بنائے ہوتے ہیں لیکن اس میں قوت اور طاقت نہیں ہے، اور اگر کسی کو دیکھا جائے بت کو اس کے پاؤں بھی ہے لیکن اس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو اگر
ہم یہ کہیں کہ انبیاء کرام اولیاء کاملین نعوذ باللہ یہ بتوں کی طرح ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام اولیاء کاملین کی جو جسم ہے، ان کے جسم کے اندر تو طاقتیں ہیں، جو طاقت رکھی ہوئی ہے، جو ہاتھ کی طاقت ہے وہ ہاتھ کی طاقت نہ ہو، لیکن انبیاء کرام کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے جو بعد میں آنے والے تمام انسانوں سے، تمام امتوں سے بڑھ کر طاقت ہے۔ ان کی آنکھوں کی طاقت کا عالم سب سے جدا ہے، ان کے پاؤں کی طاقت یہ سب سے جدا ہے۔ اب آئے ایک ایک عضو کی طرف چلتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اور اولیاء کاملین کو رب تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ اگر پاؤں سے شروع ہو جائے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند نبی وصال رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ اشخاص احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے۔ اب احد پہاڑ اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا، وہ حرکت میں تھا، وہ جوش میں تھا، آمینہ کے لال تشریف فرما ہے۔ اب نبی کے پاؤں کا عالم کیا ہے، نبی کے پاؤں میں کتنی طاقت ہے؟ آمینہ کے لال نے پاؤں کی ٹھوکر اس پہاڑ پر رکھی اور ارشاد فرمایا رک جا، تجھے علم نہیں، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب میرے نبی کے پاؤں کی حرکت کا کمال یہ تھا کہ جو پہاڑ وجد میں آ رہا تھا، جو پہاڑ ہل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا، اب وہ سکون کی حالت میں ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا انبیاء کرام کے جسم کے ہر ایک عضو کے اندر رب تعالیٰ نے کمال رکھا ہوا ہے۔ اب مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ما رأیت احسن شیئا، میں نے اپنے نبی کے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کأن الشمس تجری، جیسا کہ سورج جو ہے وہ آپ کے چہرے مبارک میں گردش فرما رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کریم علیہ السلام جب زمین پر چلتے تھے نا تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا زمین آپ کے قدموں کے نیچے خود ہی لپٹی جا رہی ہے، زمین خود ہی آگے بچھتی جا رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب چلا کرتے تھے ہم تیز قدم میں چلا کرتے تھے اور ہم تھک جاتے تھے۔ آمینہ کے لال جب چلتے تھے آرام کے ساتھ چلتے تھے لیکن بغیر تکلف کے چلتے تھے، اور ہم سے آگے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہوتی تھی۔ اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے عقیدہ بیان کر دیا کہ آمینہ کے لال ہم جیسے نہیں ہے، ان کا چلنا بھی ہم جیسا نہیں ہے، ہم زمین پر چل رہے ہیں، مشکل پیش آ رہی ہے، آمینہ کے لال جب چلتے ہیں زمین خود ہی لپٹی جاتی ہے اور آمینہ کے لال آرام سے چلنا شروع فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی شان۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند نبی بے مثال رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز کسوف کو ادا فرمایا، اور ادا فرماتے ہوئے نماز کی حالت میں حضور نے اپنا ایک ہاتھ مبارک آگے کی طرف کیا، گویا کسی چیز کو پکڑ رکھے ہیں، اور پھر حضور نے ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، نماز کی حالت میں آپ نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا، حضور کیا ماجرا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں ایک خوشہ مجھے پسند آیا، میں نے چاہا کہ اس کو اتار لوں، اگر میں اتار لیتا اس دنیا میں لے آتا ساری زندگی تم کھاتے رہتے، اس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ اب توجہ فرمائے، میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کا کمال کیا ہے؟ مدینہ شریف میں موجود ہیں اور کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جنت کے اندر، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور چوڑائی بھی اس کی طرح 500 سال ہے، گویا کہ 7000 سال کی مسافت ہے، اور آمینہ کے لال مدینے میں تشریف فرما ہے اور ہاتھ کو آگے کر رکھے ہیں، تو فرماتے میں نے جنت میں خوشے کو پکڑا، میں نے چاہا دنیا میں لے آؤں تو اس نے ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ معلوم ہوا آمینہ کے لال کو رب تعالیٰ نے ہاتھ کا بھی کمال عطا فرمایا ہے، تو بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کے
نظر کا عالم کیا ہے، قوت سماعت کا عالم کیا ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت کتنی بلند ہے. اب قرآن مجید سے ذرا پتہ کرتے ہیں. ایک طرف تو نبی کی شان ہے. اب آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں. رب تعالیٰ کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ندخلوا مساکنکم. اب جو چونٹیاں تھیں ان کی جو ملکہ تھی سرداری، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو لا شعوری میں وہ گزرے اور تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہے؟ ابھی 3 میل دور ہے، اور یہ کہاں چونٹی بات کر رہی ہے 3 میل دور سے. سلیمان علیہ السلام چلتے ہوئے اس کی آواز کو سن بھی رہے ہیں. آج سائنس نے ترقی کی ہے، خوردبین کے ذریعے ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ چونٹی کی آواز کو بھی سنا جائے، اسے سمجھا بھی جائے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے اس کو سن بھی رکھے ہیں، اور آپ نے اظہار کیا فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا اس کی ایک آواز پر. تو معلوم ہوا اللہ کے جو انبیاء ہیں مالک کائنات نے انہیں سننے کی قوت بھی سب سے اعلیٰ ہی عطا فرمائی ہے. تو یہ ہے اللہ کے انبیاء کرام. اب آ جائیں اولیاء کاملین کی شان کیا ہے. اب بخاری شریف کی روایت ہے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اللہ کے نیک بندے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کانوا اخواننا، اے رب کریم ہمارے کچھ بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، کانوا یحجون معنا، کانوا یصومون معنا، کانوا یجاہدون معنا. وہ عرض کریں گے مالک ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے، اب وہ دوزخ کے اندر ہے. مالک کائنات ارشاد فرمایا اذهبوا فاخرجوه، جاؤ اور انہیں وہاں سے جا کر نکال کر لے آؤ. اب یہ ہے اولیاء کاملین کی شان. جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اگر یہ لوگ نامہ اعمال کی کمی کی وجہ سے سزا کے مستحق بھی ہوں تو مالک کائنات ان اولیاء کاملین کے صدقے جو ہے ان بندوں پر رحمت نازل فرما دے گا. اب آخری روایت ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. پیارے مصطفیٰ کریم جان رحمت کے پیارے صحابی حضرت ابن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، لیکن وہاں سے گناہگار بھی گزریں گے، اور وہ اللہ والوں کو جا کر کہیں گے کیا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا. اب اللہ والے جو ہیں وہ پہچانیں گے، انہیں یاد آئے گا، مالک کی بارگاہ میں عرض کریں گے جنت کی. مالک کائنات ان کو ان اولیاء کاملین کے صدقے جنت عطا فرمائے گا. پھر دوسرا آ جائے گا، عرض کرے گا کیا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میں نے آپ کی فلاں حاجت کو پورا کیا تھا. اسی طرح لوگ آتے جائیں گے اور باتیں کرتے جائیں گے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا. اب یہ جو اولیاء کاملین ہیں ان لوگوں کو پہچانیں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعائیں کریں گے. مالک کائنات کی اولیاء کاملین کے صدقے جو ہے گناہگاروں کی بخشش فرماتا رہے گا. اب یہ فائدہ ہے اولیاء کاملین کے ساتھ جڑنے کا، ان کی محبت دل میں رکھنے کا. یہ فائدہ ہے کہ میدان محشر اگر بندہ ان کے پاس چلا جائے دعا کے لیے کہہ دے تو مالک کائنات ان کی دعاؤں کا صدقہ ایمان والوں کو جنت عطا فرماتا ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا یا الحمدللہ رب العالمین.